آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے مریم نواز کا جو بیان ہے وہ اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور اس بحث کو پچھلے سال 2 سال سے تو ہم تواتر سے سن رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ شہباز شریف کسی اور چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف کسی اور چیز کا پرچار کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کبھی بھی دونوں باتوں میں یا رویوں میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے معاملے میں کبھی بھی کہیں کہ یکسو ہو کر ایک ہی راستے پہ چلتے تھے، تو اس میں کافی زیادہ فرق رہا ہے ہمیشہ سے۔ شہباز شریف جب بھی نواز شریف کی لڑائیاں ہوتی رہیں، جو بار بار ہوتی رہیں تھرو آؤٹ دی 90s، سارے آرمی چیف بھی خود ہی لگاتے تھے، 6 ماہ بعد ان سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ تو شہباز شریف اور چودھری نثار کا کام ہی ہوتا تھا کہ رات گئے میٹنگ کر کے تو معاملات کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ یہ آئی جی آئی یا اس سے پہلے سے یہ رویہ ایسے ہی رہا ہے۔ شہباز شریف گڈ کاپ والا رول پلے کرتے تھے اور نواز شریف ایک پاپولر سینٹیمنٹ لے کر یا بیڈ کاپ والا رول وہ پلے کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ابھی بھی مریم نواز کے آپ بیانات میں جو تیزی اور تلخی سنتے ہیں وہ شہباز شریف اور حمزہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے بیانات میں نہیں سنتے، لیکن ڈویژنز جو تھیں کبھی نواز شریف اور شہباز کے درمیان میں کھل کے سامنے آ نہیں سکیں۔ ہمیشہ وہ نمبر 2 بن کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے رہے۔ وہ پرائم منسٹر بن جاتے تھے، بھائی کو چیف منسٹر بنا دیتے تھے، لیکن جب اپنی اولاد کی باری آئی ہے، حمزہ کی باری آئی ہے، ادھر نواز کی بیٹی مریم کی باری آئی ہے، تو شاید رویے مختلف ہو جائیں اور وہ تضادات جو ماضی میں کبھی کھل کے سامنے نہیں آئے وہ اب کھل کے سامنے آ جائیں۔ شہباز شریف کو بارہا ماضی میں بھی موقع دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آفرز ان کو آتی رہیں کہ بھائی کو ڈمپ کرو، تم آگے آ جاؤ، کیونکہ ان کی ایک شہرت اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہے، اچھے منتظم کے طور پر، ایک گڈ نمبر 2 کے طور پر ہے، تو وہ اس پوزیشن میں ان کو پسندیدہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ صحیح چلے گا۔ لیکن وہ کام ماضی میں تو ہوا نہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ایک ایسا دورہ ہے کہ شریف فیملی کے لیے ایک چیلنج ہے، پارٹی کے لیے بھی ان کی اور شریف فیملی کے لیے بھی، کیونکہ سیاسی طور پر ایک کوئی منتخب انٹرنلی ڈیموکریسی ہے نہیں ہے پارٹیوں کے اندر کہ اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو منتخب کر کے ایک پارٹی پریزیڈنٹ تک پہنچے۔ ایک فیملی اون کرتی ہے، باقاعدہ پروپرائٹرشپ کی طرف ایک پارٹی کو رن کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے آغاز میں آپ کو پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو مریم اور حمزہ نے جو بیانات دیے پہلے وہ دکھاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا، اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ یہ بیانات آپ نے سنے، لیکن یہ بات جو مریم نے کہی یہ اس کی اصل حقائق سے سمجھیے کہ پوری طریقے سے پردہ نہیں اٹھاتی۔ یہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو یہاں سے ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن کی شکل میں شہباز شریف، خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا تنویر یہ لندن گئے۔ لندن میں ایک ملاقات ہوئی نواز شریف سے، اور وہ ان کیمرہ ملاقات کی تفصیلات رکھی گئیں۔ جو بھی اس ملاقات میں طے کیا گیا تھا اس کو پبلک نہیں کیا گیا، بہت زیادہ اس کی تفصیل جو تھی اس کو افشا نہیں کیا گیا۔ جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کوئی ان کو کوئی ایشورنس تھی، یقین دہانی تھی، یا ان کو آس امید تھی کہ مستقبل میں ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے، وہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں۔ لیکن اس کے بعد واپس آنے کے بعد ایک کھل کے بیان دیا خواجہ آصف نے، اور وہ اس بیان کے اندر کہا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں، اور ود دی اپروول آف نواز شریف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے پی ایم ایل این ووٹ کرے گی، اور ووٹ کیا انہوں نے۔ شاہد خاقان عباسی اور کچھ دیگر لوگوں کے شدید اختلافات پیدا ہوئے خواجہ آصف سے اور دیگر لوگوں سے، اور انٹرنلی ان کے آپس میں منہ ماری والی کیفیت تھی کہ وہ ایک پارلیمنٹری گروپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کے اندر آپس میں ان کی ناراضیاں پیدا ہوئیں صرف اسی بات کے اوپر، لیکن پارٹی پوری نے ووٹ کیا۔ وہ بیانات کیا تھے خواجہ آصف کے اور شہباز شریف کے؟ وہ تھے اس بل کی حمایت کے لیے پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا اجتماعی مشاورت کے بعد۔ حقیقت ہے 7 دسمبر کو ایک فیصلہ ہمیں کنوے کیا گیا، انہوں نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے، پارٹی پالیسی واز گیون ٹو اس۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ کون سے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی بڑے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب نے بھی وہ وہاں موجود تھے، بڑے میاں صاحب کی موجودگی میں 4 دوست میرے جو اس میٹنگ میں موجود تھے 7 دسمبر والی، وہ کل والی میٹنگ میں تھے۔ میں نے ان سے اپنی جو میں کہہ رہا تھا اس کو انڈورس کروایا۔ میں نے کہا بھئی آپ 4 لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے کوئی اپنے پاس سے نہیں کچھ کہہ رہی ہے، جو انسٹرکشنز ہیں وہ تم نے کنوے کی۔ اور نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن؟ جی بالکل۔
اگر میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا جو ہم نے جس کی کل تکمیل کی ہم نے، بالکل ٹھیک فیصلہ. یہ سٹوری فیکچول ہے، ایسے ہی ہوا، میٹنگ بھی ہوئی اور ان لوگوں نے نواز شریف سے ان کو آمادہ کیا یا وہ خود سے تیار ہوئے، جیسے بھی تھا، لیکن ان کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ کی تفصیلات تھیں وہ اس ووٹ پہ منتج ہوئیں جو پارلیمان میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر دیا گیا.